یہ الزام آیا ہے راشد خان پر، اور راشد خان کرکٹر نہیں ہے، یہ ٹک ٹاکر ہے. یہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ بزی ہوتا ہے. ہم نے اگنور کیا، کرکٹ بورڈ نے اگنور کیا، کوچ نے اگنور کیا، کیپٹن نے اگنور کیا. سیریز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ بندہ افغانستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. اب یہ بندہ اور ان کے ساتھ ایک اور ہمارا گلاب ہے، ان کا نام ہے بلبل. کل کے میچ میں وائٹس پر وائٹس یہ باتیں چھوڑو. آپ کو اگر دکھانا ہوگا تو گراؤنڈ پر دکھانا ہوگا. یہ ساری دنیا کہہ دے کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی ٹیم، لیکن آپ میچ لگاتار ہارو، کچھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب. کہتے ہیں کہ یہ ون ڈے کا پلیئر ہے، لیکن اس بندے نے ٹی20 میں آپ کو بچایا. دوستو وعدہ کیا تھا کہ ایشیا کپ میں افغانستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پر بات کریں گے، ڈیٹیل میں بات کریں گے، ہر ایک پلیئر کے بارے میں بات کریں گے اور دبنگ سٹائل میں کریں گے. سب سے پہلے ایمانداری سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے کہ سپر 4 میں جائے، کیونکہ جب ہم نے بنگلہ دیش سے ایزی سا میچ ہارا تب ہمیں ریئلائز ہوا کہ بھائی صاحب ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہماری کرکٹ بہت بری ہو گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بری ہو گئی ہے یا بری تھی، اس پر بھی بات کرتے ہیں. کیونکہ بنگلہ دیش ہانگ کانگ چائنا کے اگینسٹ سٹرگل کر رہی تھی، بنگلہ دیش سری لنکا کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں تھا، مورال ڈاؤن، اور ہمارے سامنے جب آ گیا تو بنگلہ دیش ہمارے سامنے بہت بڑا ٹیم اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے، وہ بھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے. اب آتے ہیں سب سے پہلے افغانستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن پر، راشد خان. راشد خان پر جو الزام ہے کہ یہ اپنا دوست کریم جنت کو کھلاتا ہے. چل ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ کریم جنت کو کھلایا، اور کریم جنت پراپر ہمیشہ کھیلتا ہے. ایکچولی کریم جنت نے نیشنل ٹیم میں ہی کرکٹ سیکھی ہے. جب اصغر اس کو لایا تو وہاں پر ہی کرکٹ سیکھی. کریم جنت اس سے پہلے کرکٹر ہی تھا ہی نہیں، اس نے نیشنل ٹیم میں آ کر کرکٹ سیکھی ہے. اب راشد خان پر الزام ہے کہ اس کو بار بار موقع دلا رہے ہیں کیونکہ ان کا فرینڈ ہے. بات یہ ہے کہ اگر کریم جنت کی وجہ سے سب کچھ ہارے ہیں تو یہ باقی پلیئر کہا. کریم جنت مانتے ہیں کہ اب کریم جنت کو پراپر طریقے سے ٹیم سے ہٹانا ہوگا اور ان کو اور چانس نہیں دینا ہوگا، کیونکہ بھائی صاحب ہر میں ایک میچ میں کیچ ڈراپ یہ کرتا ہے، بالنگ یہ نہیں کر سکتا ہے، اور بیٹنگ میں بھائی صاحب ون ڈاؤن کھلاؤ، بھائی صاحب مڈل آرڈر میں نیچے کھلاؤ، 8ویں نمبر پر 10ویں نمبر پر اوپنر کھلاؤ، کچھ بھی کرو، کریم جنت کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ الزام آیا ہے راشد خان پر، اور راشد خان کا جو ایشیا کپ تھا، جس طرح انڈر پریشر راشد خان دکھائی دے رہا تھا، یہ کبھی بھی ہم نے اس طرح انڈر پریشر راشد خان کو نہیں دیکھا تھا، کبھی بھی، ٹو بی آنسٹ. اب آتے ہیں دوسرے نمبر ہمارا گربز صاحب. گربز صاحب پر افغانستان کی سوشل میڈیا سے الزام یہ ہے کہ یہ بندہ کرکٹر نہیں ہے، یہ ٹک ٹاکر ہے. یہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ بزی ہوتا ہے، اور ان کا پرفارمنس اتنا برا نہ ہی صرف ایشیا کپ میں، ٹرائی نیشن سیریز سے یہ بات چل رہی ہے، 8 میچز میں یہ کچھ بھی نہ کر سکا. بیٹنگ بہت زیادہ پرفارمنس نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ آپ فارم میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی کیپنگ بھی نہ بیکار. ہر ایک میچ میں گربز صاحب سے ایک کیچ ڈراپ. گربز صاحب کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں خراب ہو گئی. ایشیا کپ میں جو بنگلہ دیش کے اگینسٹ میچ تھا، ہمارا ماننا ہے کہ وہاں پر گربز کی وجہ سے ہم نے میچ ہارا، کیونکہ گربز آپ 31 بالیں کھیلتے ہو پھر بھی آپ میچ آگے نہیں چلا سکتے ہو. اور جو جانتے ہیں گربز کو کہ گربز کر سکتا ہے، فارم میں نہیں ہے، اور اس نے سب کچھ بنگلہ دیش کے اگینسٹ خراب کیا. اس سے پہلے یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی صاحب سالوں کے بعد آیا ہے ٹیم میں. 5 میچ آپ کو ملے تھے، آپ نے کھیلا ہانگ کانگ کے اگینسٹ، آپ نے وہاں پر ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان اور یو اے کے اگینسٹ کھیلا 5 میچز. تو یہ گربز کی کہانی. اب یہ تیسرا پلیئر جو ہے ابراہیم زدران اور گربز، ان دونوں کا بہت بڑا کنیکشن کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے 2024 کی T20 ورلڈ کپ میں دیکھا کہ ہم سیمی فائنل تک پہنچ گئے. سیمی فائنل تک ہماری بات اتنی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے یہی 2 پلیئر ہے، اگر یہ دونوں پلیئر فارم میں ہو ہم میچ جیت سکتے ہیں، اگر فارم میں نہیں ہو تو ہم میچ نہیں جیت سکتے. یہی بات ہوتی تھی ہماری. لیکن سب کچھ جو ثبوت پر ملا وہ سیمی فائنل میں آیا. دونوں گئے تو نیچے سے سب کچھ گیا،
اور پھر بات پھر بھی نہ ہوئی افغانستان کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ پر, بات سب آ گئی کس چیز پر کہ پچ بہت زیادہ خراب تھا اور بیکار. ہم نے اگنور کیا, کرکٹ بورڈ نے اگنور کیا, کوچ نے اگنور کیا, کیپٹن نے اگنور کیا, سیریز چلتی جا رہی تھی اور ایشیا کپ آ گیا. ان کے بعد اتنی کرکٹ ہم نے نہیں کھیلی, ڈائریکٹلی ٹرائی نیشن سیریز میں ہم آ گئے, اور ٹرائی نیشن سیریز کے بعد ایشیا کپ, اور سب سامنے آ گیا کہ یہ دونوں پلیئر اگر فارم میں نہیں ہو تو نیچے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں, نیچے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. صدیق قتل تو نیا جڑا ہے, ان کی تو بات الگ سی ہے. تو اس بندوں پر بہت زیادہ بلیف کرتے تھے اور بہت زیادہ امیدیں تھے, لیکن نیچے سے جو پلیئر تھے نہ ہی ہم نے ان کے بارے میں سوچا, نہ ہی پراپر بیٹسمین کے بارے میں ہم نے سوچا, نہ ہی پراپر ہیٹر کے بارے میں ہم نے سوچا. تو وہاں پر یہ کہانی خراب ہوتی جا رہی تھی, اور اب آ کر پتا چلا کہ آپ 20 ٹیموں میں T20 ورلڈ کپ میں آپ سیمی فائنل تک پہنچتے ہو, اور یہاں پر 8 ٹیموں میں آپ نہ سپر 4 میں ہی نہیں جاتے ہو. تو سمجھنے والی بات ہے کہ پراپر چینجز, پراپر صفایا ہونا چاہیے اس ٹیم میں. اب آتے ہیں صدیق العطل, بڑھیا ٹیلنٹ ہے, اور اس بندے نے ایمرجنگ ایشیا کپ اکیلے جیتا تھا افغانستان کے لیے, لگاتار 50 مار رہا تھا بھائی صاحب. اب انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کو تھوڑا وقت چاہیے کہ وہ آ جائے ردم میں اور کرے, پھر بھی اس کے بیٹ سے اچھے رنز آئے ہیں. اگر وہ پاکستان کے اگینسٹ ہو, اگر یو اے ای کے اگینسٹ ہو, ہانگ کانگ چائنا کے اگینسٹ ہو, لیکن اس طرح پاکستان, ہانگ کانگ چائنا اور یو اے ای کے اگینسٹ آپ کے وہ رنز ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں رنز چاہیے تھی کل, ہمیں رنز چاہیے تھے اگینسٹ بنگلہ دیش. وہاں پر اس بندہ نے کچھ نہیں کیا, لیکن ہم ان کو قصوروار نہیں سمجھتے کیونکہ یہ بندہ نیا پلیئر ہے, نیا ٹیلنٹ ہے, جوان ہے. اس کو آگے دیکھ کر بہت زیادہ اچھا لگے گا. عظمت اللہ عمر زئی, سب ان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, سب تعریفیں بھی کرتے ہیں, سب بڑھیا بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ بندہ افغانستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. وہ دن کب آئے گی ان کا ویٹ بھی کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے. درویش رسولی ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو آپ کو ڈومیسٹک میں ہر ایک میچ میں یہ بندہ رنز کرے گا. اب یہاں پر کرکٹ بورڈ, سلیکشن کمیٹی اور یہ کیپٹن کوچ, ان کا قصور کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. سٹیٹس درویش رسولی بڑھیا کھیلتا ہے, وہاں پر پراپر شاٹیں مار کر پراپر رنز کرتا ہے, ڈومیسٹک میں بہت بریلینٹ ریکارڈ ہے اس بندے کا. تو ان میں لوگ کیا کہہ دیں. اب یہ بندہ اور ان کے ساتھ ایک اور ہمارا گلاب ہے, ان کا نام ہے گلبدین نائب. یہ 3 بندے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. پہلے تو محمد نبی نے جو کل کا اننگز کھیلا وہ بریلینٹ تھا, لیکن پھر بھی محمد نبی کی جگہ نہیں بنتی. 40 سال کی عمر میں آپ لگاتار کھیلتے رہے ہو, اس طرح میچ نہیں ہے کہ آپ ڈراپ ہو جاؤ, کنٹینیو کرتے ہو بھائی صاحب. اس بندے کی وجہ سے ڈومیسٹک میں لوگ ہیں, پلیئر ہے جیسے وفی اللہ ترخیل, جیسے وہاں پر زبید اکبری ہے, بہت پراپر سا ہیٹر ہے, اچھے پلیئر ہے جو سپن بولنگ کو بہت بڑھیا کھیلتے ہیں سپن بال کو. تو اس کی جگہ افغانستان کرکٹ ٹیم میں نہیں بنتی. اب آتے ہیں کریم جنت پر. کریم جنت کو اگر ہم دیکھیں نا کہ یہ بندہ آیا, کرکٹ سیکھا, انٹرنیشنل میں نیشنل ٹیم میں آ کر اس بندے نے کرکٹ سیکھی, لیکن پھر بھی نہیں سیکھا. یہ سیکھ کر بھی نہیں سیکھا پراپرلی. کہاں پر بھی کھلاؤ, کہیں پر بھی موقع دے دو, یہ بندہ نہیں کر سکتا ہے. اور الزام یہی ہے کہ یہ راشد خان کا بڑھیا سا دوست ہے اور اس کو کھلایا جاتا ہے. اندر کی بات ایسا ہی ہوگی نہیں ہوگی وہ نہیں جانتے ہیں اتنا, کیونکہ پروف نہیں ہے. بہت زیادہ سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہے, پروف نہیں ہے کہ پروف کی وجہ سے ہم کہہ دیں کہ بھائی صاحب بڑھیا سا دوست ہے اور کھلایا جا رہا ہے, یا کوئی پاور ہے یا کوئی چیز ہے.
कुछ ना कुछ तो इस बंदे में है भाई साहब, कि राशिद खान ड्रॉप हो जाता है लेकिन करीम जन्नत खेलता है। कुछ ना कुछ तो इस बंदे में है, किसी ना किसी चीज की पावर है, इसको हटाया जाए। 3 ऑलराउंडर है ये, मोहम्मद नबी, करीम जन्नत, और यहां पर एक पिक्चर गायब है, हमारा गुलबुद्दीन नायब। गुलबुद्दीन नायब T20 क्रिकेट लगातार खेलता जा रहा है। वो इंडिया के खिलाफ कुछ इनिंग्स अच्छी खेली और वहां पर T20 वर्ल्ड कप में वो जो कंडीशंस थे वो फास्ट बॉलिंग इसकी टाइप की बॉलिंग के लिए तैयार थे, तो वहां पर अच्छा किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उनके बाद ये लगातार ये बंदा इकलौता बंदा है कि डोमेस्टिक में भी कुछ नहीं करता है, नेशनल में भी कुछ नहीं करता है, इंटरनेशनल सतह पर भी, और जहां पर बात करे ये अगर लीगों में जाए वहां पर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस बंदे की जगह तो बहुत जल्दी ही गायब होनी चाहिए थी, लेकिन बंदा खेलता है, बंदा टीम में है, बंदा आगे जाता है, ये बातें चलती है। ये एक और अलग सी कहानी। गुलबुद्दीन नायब। नूर अहमद सबको पता है ये कोहिनूर है, ये इसका जगह बनती है, ये खेलता है, बढ़िया सा खेलता है। लेकिन कल के मैच में एक स्पेशल बात अगर आप लोगों ने नोटिस की होगी, मिस्ट्री बॉलिंग में श्रीलंका टीम या श्रीलंका से एक्चुअली ये जो मिस्ट्री बॉलिंग स्पिन बॉलिंग है ये श्रीलंका से स्टार्ट हो गई, और श्रीलंका में मिस्ट्री बॉलिंग के हमेशा किसी भी कंट्री के हो बढ़िया खेलती है कंपेयर टू अनदर कंट्रीज। इस एशिया कप में भारत के बाद जो टीम अच्छा सा प्रॉपर स्पिन बॉलिंग खेल सकती है वो है श्रीलंका की टीम। बढ़िया कमाल की टीम है। बैटिंग को देखो भाई साहब, ऊपर से नीचे देख करना आपको पसीना आ जाए, दिमाग करा घूम जाए, कह दे कि ये क्या है, किस तरह की टीम है। कल जगह बनती थी नहीं बनती थी ऐसी कंफ्यूजन में है, लेकिन एक्चुअली नूर प्रॉपर साल बंदा है और टीम के लिए सही है। अब आते हैं हमारे मुजीबुर रहमान जब से इंजरी के बाद ये बंदा आया है, मैक्सिका के ड्रॉप किया, लेकिन इंजरी के बाद ये कैचेस लेता है, लेकिन बॉलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। लास्ट में आते हैं हमारा फजल हक फारूकी। फास्ट बॉलिंग को भी चेंज करनी पड़ी। सबसे पहले हमारी बड़ी दिक्कत यही थी एशिया कप में कि एशिया कप में नवीन जैसा बॉलर बहुत बढ़िया कर सकता था, और नवीन एशिया कप में ही इंजर्ड हो गया। नवीन लीग, हम इतने बदनसीब है भाई साहब कि नवीन सारा साल लीग खेलता है, जब नेशनल टीम की मैचेस आते हैं तो नवीन गायब, क्योंकि नवीन इंजर्ड है। तो ये कहानी नवीन की होगी, नवीन गायब हो गया। फजल हक फारूकी हमेशा हम कहते हैं ये इस तरह का बंदा है, ये जो पहला ओवर पहली 3-4 गेंदें ये जो डालता है, तो आपको पता चलता है कि आने वाले अगर 3-4 ओवर करे फजल हक फारूकी ये कैसे होंगे, ये डायरेक्टली आपको पता चलता है। 3-4 बालों में 2 बॉल स्विंग कर गए या विकेट मिल गई पहली ओवर में, तो फजल हक फारूकी आपको ग्लेन मैग्राया स्टार्क की तरह बॉल डालेगा भाई साहब। फिर ना बंदे से लेफ्ट हैंडर जसप्रीत बुमराह बन जाता है भाई साहब। ये फिर इस तरह बॉलिंग करता है नहीं है, लेकिन बन जाता है एक आधे घंटे के लिए उस तरह का बंदा हो जाता है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जसप्रीत बुमराह की तरह बॉलर हो, लेकिन आधे घंटे के लिए ये अच्छी बॉलिंग करता है। लेकिन अगर इस बंदे को पहले 3-4 बॉलों में एक बाउंड्री लग गई तो ये बंदा फिर आपको वाइड का खजाना मिलेगा। इतने वाइड्स करेंगे, इतने बुरी बॉलिंग करेगा, इतना आपको ना रुलाएगा कि आप सोचोगे कि भाई साहब ये क्या है। कल के मैच में वाइड्स पर वाइड्स नूर और फजल की तरफ से बहुत ज्यादा वाइड्स हो गई। ये प्लेयरों की बारे में बात की 11, ये एक नवीन आउट हो गया, उसकी जगह एक नया फास्ट बॉलर, उसका कॉन्फिडेंस और भी खराब, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में आप उसको नहीं खिला सकते हो डायरेक्टली। इसहाक हमारे साथ एक नया विकेट कीपर है, वो भी नहीं खेला इस
ایشیا کپ میں اس کے ساتھ گلبدین بھی ٹیم میں تھا اور گلبدین بھی نہیں کھیلا. 14-15 بندوں کا یہ جو ٹیم ہے اعلیٰ محمد غضنفر یہ ٹیم تھی. اب بات پراپر رحمان اللہ گربز پر آتی ہے. اندر کی بات ہے, بہت زیادہ پراپر بات ہے اور بہت زیادہ پکی بات ہے. پکی بات یہ ہے کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے اندر گروپ بن رہی ہے, اور وہ گروپ کیا ہے کہ رحمان اللہ گربز چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بن جائے. یہ اندر سے بات آ رہی ہے. کنفرم کرنے میں تھوڑی دقت آ رہی ہے, کیونکہ اگر ایک بندہ کیپٹن ہونا چاہتا ہے تو ان کی پرفارمنس خراب. یہاں پر تو بھائی صاحب 9 بندوں کی پرفارمنس خراب ہے. 2-3 بندوں کے سوا آپ کو کسی کا پرفارمنس نہیں دکھائی دے جائے گی, اسپیشلی اس 2 میچوں میں اگینسٹ بنگلہ دیش اور سری لنکا. اس دونوں میچوں میں 40 اوور ہو گئے ہیں. افغانستان نے بیٹنگ میں افغانستان نے 1 اوور پراپر کھیلا ہے, وہ بھی کل ہے محمد نبی کا اگینسٹ سری لنکا. تو یہاں پر اس بندے کے علاوہ راشد خان, نور, اور آپ کو ہم کس کے بارے میں بات کریں, اور کوئی ہے 2-3 بندوں کے علاوہ جو کیا ہے, کچھ نہ کچھ کیا ہے ہر ایک میچ میں. باقی سارے جو ہیں اس نے پراپر طریقے میں پرفارمنس 2-3 لگاتار میچوں میں نہیں دیا. یہ اصلی کہانی ہے افغانستان کرکٹ ٹیم کی. اب جانا ہوگا, آپ کے میچز ہے, آپ جا کر کھیلتے ہو, بنگلہ دیش کے اگینسٹ کھیلتے ہو, کسی کے اگینسٹ کھیلتے ہو, وہاں پر آپ کو نیا ٹیلنٹ دکھانا ہوگا, نیا ٹیلنٹ کو آپ کو چانس دینا ہوگا. محمد نبی ابھی بھی سوچ رہا ہے, ہم داد دیتے ہیں 5 چھکے مارے ہیں, سلوٹ, چل ٹھیک ہے, 40 عمر میں آ کر آپ نے اس طرح کی اننگز کی لی, ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ بڑھیا سا تھا, لیکن آپ نے ایک ینگسٹر کی جگہ لی ہے. محمد نبی بھی اب بھی سوچ رہا ہے کہ ہم T20 ورلڈ کپ کھیل کر ان کے بعد فارغ ہو جائیں گے. محمد نبی ابھی بھی یہ سوچتا ہے. تو اس بندوں میں اور جو بیٹھے تھے اور جو افغانستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے T20 کا, اس کو موقع دینا ہوگا, نوین آ جائے اور پراپر سا کانفیڈنس مل جائے, سارا ٹیم اکٹھے ہو کر مل کر یونٹی کے ساتھ کرکٹ کھیلے تو اچھا ہوگا. اور ایک اور بات کہ افغانستان کرکٹ کے پلیئر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ بزی ہے, اس کا کچھ کرنا پڑے گا. یہ سوشل میڈیا میں بزی ہو کر سوشل میڈیا کی باتیں سن کر ایشیا کا سیکنڈ بیسٹ ٹیم, یہ وہ فلان کا یہ وہ ہے, وہ یہ ہے, یہ باتیں چھوڑو. آپ کو اگر دکھانا ہوگا تو گراؤنڈ پر دکھانا ہوگا. یہ ساری دنیا کہہ دے کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی ٹیم ہو, لیکن آپ میچ لگاتار ہارو, کچھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب, پھر آپ اندر سے کوکھلے ہو. یہ سفر اچھا نہیں تھا, یہ سفر برا تھا, یہ سفر میں افغانستان ٹیم ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ اس طرح آگے جائے, سپر 4 کھیلے اور پھر ان کے بعد اور بھی آگے جائے. یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی, اور نہ ہی ہم نہ سر پکڑ کر یہاں پر رو رہے ہیں, اپنی ہی پیر پر کلاڑی مار رہے ہیں. ہو جائے گا, ان کا بھی ریزولوشن آ جائے گا, اور دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں افغانستان کرکٹ ٹیم میں کون سے چینجز آئیں گے. لیکن اس مرتبہ چینجز ضرور آنے چاہیے. محمد نبی, کریم جنت, گلبدین نائب کو ہمیشہ کے لیے ٹیم سے غائب کرنا پڑے گا. ابراہیم زدران, یہ بندہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ون ڈے کا پلیئر ہے, لیکن اس بندے نے T20 میں آپ کو بچایا ہے. جب بھی T20 ورلڈ کپ میں جو یو ایس اور ویسٹ انڈیز میں ہوا, جب بھی اس نے رنز کی ہے آپ نے میچ جیتا ہے, اور جب بھی اس نے پرفارمنس دکھائی ہے آپ نے آگے جانے کی کوئی امید تھی, اور آگے جانے کی آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا. تو یہ افغانستان کرکٹ ٹیم کی کہانی
اور یہ افغانستان کی ٹیم کی پرفارمنس ڈیٹیل میں تھی. آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو. ٹل دین آپ گڈ ٹائم. بائے بائے. ٹاٹا.